جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ دو خبریں آج آپ سے جو ڈسکس کرنی ہیں، کچھ لوگ پوچھ بھی رہے تھے، خاص طور پہ جو پہلی بات ہے، بلکہ دونوں ہی پہلے جو ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو بنایا گیا وہ بڑی اہم موو ہے، اور اس کی کہہ سکتے ہیں کہ کئی اس کے آسپیکٹس ہیں، لیکن سب سے اہم اور جو لگ رہا ہے، اور بلکہ آج محمد علی درانی صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ ڈپٹی پرائم منسٹر اس وقت اسحاق ڈار صاحب کو بنانا یہ کوئی ایڈمنسٹریٹیولی یا اس طرح تو کوئی وہ نہیں ہے، ظاہر ہے یہ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، عہدہ ایسا ہے، لیکن یہ سگنل اور میسیجنگ ضرور ہے کچھ جگہوں پہ کہ وہ اب مزاحمت کی طرف دوبارہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ارادہ رکھتی ہے، اور انہوں نے یہ چھیڑ چھاڑ یا اس طرح کی چیز کا موڈ میاں صاحب کا بنا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، ان کے گھر کے بندے پہلے بھی رہے، پارٹی کے صدر، اگرچہ اب صدارت ان سے لینی، لیکن بہرحال پھر ایک اور ان کا فیملی کے اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خارجہ ہیں، اہم ترین پورٹ فولیو، پھر نائب وزیر اعظم، اور پھر نائب وزیر اعظم کو ویسے تو اتنا وہ نہیں ہے وزیر اعظم کی موجودگی میں، لیکن بنانا اس وقت اس کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ نون لیگ یا میاں نواز شریف جو ہیں وہ دوبارہ ان کا دل کر رہا ہے کہ وہ کسی طریقے مزاحمت کی طرف آئیں۔ آپ کو یاد ہے ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ یہ گورنمنٹ میں ہی مزاحمت ہوگی، اگرچہ رانا ثناء اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو گورنمنٹ میں نہ لائیں، ابھی تک تو نہیں آئے، لیکن باہر رہ کے وہ زیادہ بیانیاں بنا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پارٹی کی اہم پوزیشن ہے، نون لیگ پنجاب کے صدر ہیں، لیکن انہیں کہا جا رہا ہے نہیں، آپ گورنمنٹ میں آ کے جو ہے وہ بیانیاں بنائیں، یا نہیں گورنمنٹ میں آ کے جو مزاحمت آپ نے کرنی ہے، جو اب نون لیگ نے کرنی ہے، لگتا ہے یہ وہ بڑی جلدی ہی جس کو کہتے ہیں پر ہو گئے ہیں، رج گئے نے، امید نہیں تھی لوگوں کو، لیکن بہرحال سیاست اور یہ جو معاملات حکومت کے ہوتے ہیں اس میں ایسے ہوتا ہے۔ تو نون لیگ جو ہے یہ ڈار صاحب کا یہ اس وقت کرنا، انہوں نے ایک سائن دیا ہے، سگنل دیا ہے بقول درانی صاحب کے کہ بھائی اب ہم تیار ہیں، اگر ہمیں چھیڑا گیا تو پھر یہ بھی ہے، اور محسن نقوی صاحب سے بھی ان کی ٹینشن دن بدن بڑھ رہی ہے مسلم لیگ نون کی۔ اب گندم کا جو ایشو ہے وہی آپ دیکھ لیں، تو یہ جو ہے اس طرح جو چیزیں ہوئی ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ اب مسلم لیگ نون کی حکومت اس کو کتنا، اگرچہ آج احسن اقبال صاحب نے بڑا افلاطون کہا ہے جس نے یہ کی تھی، اور جب وافر مقدار میں گندم پہلے موجود تھی پھر بھی انہوں نے $1 ارب کی، دیکھیں ایک طرف $1 ارب منتیں کر کر کے آپ باہر سے لیتے ہیں IMF اور باقی ملکوں سے، تو دوسری طرف آپ ایک ایسی چیز امپورٹ کریں جو آپ کے پاس موجود ہو، اور اب اتنی بمپر کراپ ہے گندم کی تو وہ لینے کو کوئی تیار نہیں ہو رہا، تو یہ معاملہ، اور یہی تو معاملے ہیں، اور اس وقت ظاہر ہے ان کا دھیان لوگوں کے گھروں میں گھس کر اور ان کے جو کچھ ہو رہا تھا، جو کہ چادر اور چار دیواری کا حال، اب وہ بلکہ رانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ کسی نے اگر کیا تو بڑا غلط کیا ہے، اور وہ خود ہی کر رہا تھا، اسے کہا نہیں جاتا تھا، لیکن بہرحال یہ اب بات تو دونوں پر آ رہی ہے۔ تو یہ موو جو ہے اس کو آپ اس طرح دیکھیں۔ دوسری بات جو لوگ پوچھ رہے تھے، بڑا ضروری چیز وہ تھی یہ PTI کے جو حضرات ہیں کچھ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فوج سے بات کرنی ہے۔ یہ بڑی ہی عجیب ایک صورتحال ہے کہ ایک طرف ظاہر ہے ایک بیانیہ خان صاحب کا، وہ جیل میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں کوئی ڈیل کوئی ایسی چیز نہیں کرنی، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بات ہی ان سے کرنی ہے، اور جن کا ظاہر ہے آپ سیاستدان ہیں، آپ کو عوام نے ووٹ دیا مشکل حالات میں، جب پتہ ہی نہیں تھا کینڈیڈیٹ کون ہے، بلے کا نشان نہیں ہے، پھر بھی لوگوں نے ہر چیز سے بڑھ کر آپ کو ووٹ دیے، تو پھر آپ عوام میں جائیں، عوام سے بات کریں، آپ یا کوئی سیاسی جماعت سے چلیں جو آپ کی مرضی کی ان کے ساتھ کر لیں، آپ دوسری طرف پھر خود ہی آپ جا رہے ہیں، تو پھر آپ کا وہ تو
جو ایک نظریہ یا اصول تو پھر وہ خراب ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، یہ 2-4 لوگ جو وہی ڈبل گیم پلانٹیڈ یا جو خان صاحب کہتے ہیں یہ وہ کر رہے ہیں، اس میں خان صاحب کی مرضی نہیں، بلکہ بیرسٹر گور کی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان بھی آیا کہ جی یہ کسی کو اختیار نہیں ہے پارٹی کے کہ وہ جا کے کسی ادارے سے ایسے ڈائریکٹ بات یا ایسے کہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اگر شہریار آفریدی تک بات رہتی تو کہتے کہ یہ خود جناب جو ہیں وہ ٹی سی فرما رہے ہیں یا ایسے، لیکن جب آپ کی پارٹی کا ترجمان آ کے پالیسی بیان دے دے، رؤف حسن جن کے بارے میں بھی یہ شکوک و شبہات ہیں شروع سے ہی، تو پھر یہ جو لوگ آپ جن کو خان صاحب کہتے ہیں کہ مشکوک ہیں پلانٹین، تو آپ خود ہی ان کو عہدے بھی دیے اور وہ پھر ہر موقع پہ آپ کو جو ہے وہ چوٹ بھی لگاتے ہیں۔ تو اب یہ فائدہ تو نہیں ہے نا پی ٹی آئی کو، تو اس کا نقصان اپنی طرف سے وہ بڑی چیز کر رہے ہیں، لیکن اسی لیے ایک دن ایک بیان آتا ہے، دوسری دن پی ٹی آئی کے دوسرے دو وہ کہتے ہیں یہ غلط بیان ہے۔ اسی لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ان کا مسئلہ بنا ہوا ہے، فیصلہ ہی نہیں ہو رہا۔ وہ مروت صاحب جو ہیں وہ ساتھ ہی کھڑے ہو کے وہ گور صاحب کی آج بھی انہوں نے ایسے بیچ میں بول کے تو وہ میڈیا ٹاک کر رہے تھے، انہوں نے اپنی بات کر دی۔ تو یہ تو حال ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھ آتی ہے کہ کیونکہ لیڈر جو ہیں وہ جیل میں ہیں، لیکن لیڈر باقی جماعتوں کے بھی رہے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ ڈسپلن کی کمی ہے یہاں پر پی ٹی آئی میں۔ میاں صاحب رہے، شہباز تھی، مریم، یہ ان کے بلکہ سارے ہی شاہد حقان اس وقت یہ سب جیلوں میں رہے ہیں، زرداری صاحب رہے ہیں، تو یہ لیکن پیچھے ایک سسٹم چلتا تھا۔ ویسے تو ان کو ہم باتیں کرتے ہیں، لیکن یہاں تو اب ہر دفعہ آپ کو پتہ ہے، ہم پچھلے کئی مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو زیادہ تو اب ڈر اپنے اندر ہی ہے۔ ویسے تو یہ مشکل حالات میں دوسری جماعتوں سے انہوں نے برتری لی اور یہ الیکشن جیتے، لیکن اب یہ ان کا ختم ہی نہیں ہو رہا اور دن بدن بڑھ رہا ہے، اور پھر اس حد تک چلے گئے ہیں کہ آپ لوگوں کی وشز کے خلاف، جنہوں نے آپ کو اتنے مشکل حالات میں ووٹ دیے، ان کی جو خواہشات ہیں یا مرضی ہے اس کے خلاف آپ جن کے آپ کہتے تھے جی ہمیں ہروایا، یا وہ یہ فارم 45 یا جو ہے وہ ہمارے پاس ہیں اور 47 میں غلطی ہو گئی، تو وہ انہی سے آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے۔ پھر ایک بات بڑی اہم بلکہ درانی صاحب نے کہی، ان کا پھر آپ مان لیں 47 فارم کو، 45 کی بات ہی نہ کریں اور نیا اپنا ہی مرضی کا ایک 48 بنوا لیں۔ اس کی مراد یہ ہے کہ پھر آپ دوسرے جو کر رہے ہیں وہ آپ بھی کر لیں، ڈیل کرنی ہے، اور بیکاری بن کے اگر آپ نے مانگنا ہے کہ کسی طریقے جو ہے وہ آپ پھر ایک اور بات بڑی اچھی اہم درانی صاحب نے کی کہ یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ شکول پکڑا ہے بس، اور مقابلہ چل رہا ہے پی ٹی آئی اور نون لیگ کا کہ کون زیادہ جو ہے وہ اچھی جو ہے وہ منت سماجت کر سکتا ہے۔ تو اس میں اب کلیئر کرنا ہے بیرسٹر گور صاحب نہیں، اب خان صاحب کو خود ہی ظاہر ہے وہ جیل میں جب بھی ان کی ہوتی ہے سماعت اور رپورٹر سے وہ ملاقات، وہ بیان دیتے ہیں، چلتا بھی ہے، تو وہ اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کیا کہتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے، زیادہ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ وہ نہیں یہ چاہتے کہ ایسے جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ یہ لوگ ایسے کہیں، لیکن بہرحال وہ اہم عہدوں پر بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات ہم نے جو ہے وہ شخصیات تو ایسی اداروں کی شخصیات سے کرنی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، تو پھر آپ کا بیانیہ جو تھا وہ تو پھر کچھ اور تھا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں اہم جو ڈیولپمنٹ ہیں۔ اس میں مزید اپڈیٹس انشاءاللہ وہ ہیں، لمبی ویڈیو ہم نے نہیں کرنی، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ مزید کچھ خبریں ہیں ان دونوں کے حوالے سے، خاص طور پہ نون لیگ کے حوالے سے، وہ آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ تھینک یو۔